قلندر اولیاء قلندر اولیاء قلندر اولیاء احد ہینا احد سمندر مقام بھی لا مقام کے اندر احد ہینا احد سمندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور قلندر بابا اولیاء کی عہد ساز اور الہامی کتاب کے صفحہ نمبر 188 سے آج کی نشست کا آغاز کیا جائے گا. آج کی نشست میں پڑھنے سے پہلے جو ہم مطالعہ شروع کریں گے اس سے پہلے گزشتہ نشست میں ہم نے پڑھا کہ کائنات خارجی طور پر 3 دائروں پر مشتمل ہے، اور یہ پہلا دائرہ جو ہے یہ مادیت کا ہے، دوسرا حیوانیت کا اور تیسرا انسانیت کا. اور یہ سارا خارجی عمل جو ہے یہ سارا میکانکی عمل کہلاتا ہے، یعنی ایک مکینیکل پروسیس ہے، اور یہ مادیت کی بنیاد پر قائم ہے. اور اس میکانکی عمل کے نتیجے میں جمادات اور حیوانات اور نباتات بنتے ہیں، دوسرے دائرے سے حیوانات بنتے ہیں، اور پھر انسانی تعمیر کے خمیر کا آغاز ہوتا ہے. یہ 3 معین دائرے خارج یا مظاہر کہلاتے ہیں، لیکن ان کی تحلیل کی طرزیں ہماری نگاہ سے پوشیدہ ہیں، اور یہ مخفی طرزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ایک جزو ہے. صفحہ نمبر 188 پہ واردات. یہ مخفی تحلیل نقطہ وحدانی کے ذہن سے عمل میں آتی ہے، یعنی یہ تحلیل ہے خارجی دائروں کی، یہ اللہ کی زبردست حکمت ہے، اور یہ اصل میں نقطہ وحدانی کے ذہن سے عمل میں آتی ہے. نقطہ وحدانی کا ذہن اللہ تعالیٰ کا وہ ارادہ ہے جو کن فرمانے سے ظہور میں آیا. یہاں دیکھیں کس طرح سے بات کی وضاحت کر دی کہ نقطہ وحدانی کے ذہن سے کیا مراد ہے. نقطہ وحدانی کا ذہن اصل میں اللہ تعالیٰ کا وہ ارادہ ہے جو کن فرمانے سے ظہور میں آیا. یہاں سے یہ بات منکشف ہو جاتی ہے کہ لامحدودیت کا ارادہ اخفا کو خفی کی صورت عطا کرتا ہے، یا خلائے نور کو نور کی شکل دیتا ہے. بہت توجہ سے سمجھیں کہ لامحدودیت کا ارادہ جو ہے یہ اخفا کو خفی کی صورت دیتا ہے، یعنی خلائے نور جو ہے وہ نور میں ڈھل جاتا ہے. اور یہ ارادہ کسی سبب یا وسیلے کی احتیاج نہیں رکھتا، یعنی اس درجے پہ جو ارادہ اللہ کر رہا ہے، جو لامحدودیت میں ہو رہا ہے، جو اللہ کا ذہن کہلا رہا ہے، وہ کسی سبب یا وسیلے کی احتیاج نہیں رکھتا، کیونکہ خلائے نور میں وسائل یا اسباب کا کوئی قوام موجود نہیں ہے. یہ لفظ قوام سے ہی قوامون اور قوم کا لفظ بھی بنتا ہے، کہ وسائل یا اسباب کا کوئی قوام موجود نہیں ہے. قوام کہتے ہیں کسی چیز کے بنانے کے لیے جو بنیادی شیرہ بنایا جاتا ہے، چیزوں کو مکس اپ کر کے جو قوام بنایا جاتا ہے. تو خلائے نور میں وسائل یا اسباب کا کوئی قوام موجود ہی نہیں ہے. تو یہ تبدیلی جس نے خلائے نور کو نور میں تبدیل کیا ہے، صرف خالق کے ارادے سے عمل میں آتی ہے. اب اس حقیقت سے یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ خلائے نور اور خالق کا ارادہ دونوں ایک ہی حقیقت ہیں. یہاں پہ بالکل بات واضح کر دی کہ جس چیز کو ہم خلائے نور کہہ رہے ہیں وہ اصل میں خالق کا ارادہ ہے. خالق کے ارادے کا دوسرا نام خلائے نور ہے.
اور یہی حقیقت کائنات کی تعمیر کا بست ہے، یعنی یہی وہ بساط ہے جس پہ کائنات بنی ہیں۔ قرآن پاک میں اس حقیقت کو تدلی کا نام دیا گیا ہے۔ علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ سورہ نجم۔ ترجمہ ہے اس کا کہ ان کو تعلیم کرتا ہے جس کی طاقت زبردست ہے۔ اصل صورت پر نمودار ہوا جب وہ افق اعلیٰ پر تھا، نزدیک آیا، پھر اور نزدیک آیا، جھکا، 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا بلکہ کم۔ یہ جھکا جو ہے یہ تدلی ہے، یعنی جھکاؤ، صفات کا جھکاؤ جو خالق کے ارادے سے مخلوق کی سمت جھکاؤ ہوا، اس کا نام ہے تدلی۔ حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں ان آیات میں ان مشاہدات کا ذکر ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خلائے نور سے متصل ہونے میں پیش آئے تھے، یعنی جب انہوں نے اللہ کے ارادے کو جان لیا تھا۔ اس حقیقت کا تعارف معرفت ذات کے اعلیٰ مراتب سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اس درجے کی حقیقت کو جاننا معرفت ذات یعنی ذات کو جاننے کے بھی اعلیٰ درجوں سے تعلق رکھتا ہے۔ دیکھیں نا، جب آپ کسی کی ذات کو جانیں گے تب آپ اس کے اصل ارادوں سے آگاہ ہو سکیں گے۔ اس مرتبہ میں ذات باری تعالیٰ کے کمالات کا انکشاف ہوتا ہے۔ اس درجے پہ ذات باری تعالیٰ کے کمالات کا انکشاف ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تعلیمات براہ راست اللہ تعالیٰ سے حاصل کی تھیں، مذکورہ بالا آیات میں انہی تعلیمات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تعلیمات سے مراد کے ارادے کے بارے میں، اللہ کے ارادے کے بارے میں جو علم ان کو حاصل ہوا، اور وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے حاصل ہوا، تو ان آیات میں ان تعلیمات کا یعنی اس درجے کے علم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ خلائے نور ان تجلیات کا مجموعہ ہے جو علوم کے حقائق ہیں۔ خلائے نور علوم کے حقائق ہیں۔ خلائے نور یعنی اللہ کا ارادہ، اصل میں علوم کے حقائق ہیں۔ انہی علوم کے حقائق کو علم القلم کہا جاتا ہے، اور یہ لوح محفوظ کے احکامات پر اولیت رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، علم کی بات ہو رہی ہے، علم کے حقائق کی بات ہو رہی ہے، جس کو علم القلم کہا جاتا ہے، اور ان حقائق کی روشنی میں جو احکامات بنتے ہیں وہ لوح محفوظ پہ آتے ہیں۔ تو لوح محفوظ کے احکامات پر ان علوم کے حقائق کو برتری حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے۔ انہی علوم کی ثانویت کا نام لوح محفوظ کے احکام ہیں۔ انہی علوم کے ثانویت یعنی سیکنڈری درجہ، انہی علوم کا دوسرا درجہ، نچلا درجہ جو ہے وہ لوح محفوظ کے احکام کہلاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معصورہ دعاؤں میں کہیں کہیں ان علوم کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں جو ان سے منسوب دعائیں ہیں، ان میں ان علوم کا تذکرہ کہیں کہیں ملتا ہے۔ ان میں سے ایک دعا دیکھیے، یا اللہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں جن کو تو نے مجھ پر ظاہر کیا یا مجھ سے پہلوں پر ظاہر کیا، اور میں تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں جن کو تو نے اپنے علم میں اپنے لیے محفوظ رکھا، اور تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں جو
تو میرے بعد کسی پر ظاہر کرے گا۔ اب بتائیے اس دعا میں کیا مانگا؟ مانگا واسطہ دیا۔ واسطہ دینے کا مطلب کیا ہوا کہ مجھے جو نام تو نے سکھا دیے، اپنی جن صفات اور کمالات سے آگاہ کیا، یا جن کمالات اور صفات سے تو نے مجھ سے پہلوں کو آگاہ کیا یا آئندہ کبھی کرے گا، یعنی ان سب کا واسطہ دے کر کیا علم مانگا جا رہا ہے نا۔ تو اس دعا میں حضور کلندر بابا اولیاء بتا رہے ہیں کہ اس دعا میں خلائے نور یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات و کمالات، شاعر و عادات اور قوانین تجلیات کو اللہ تعالیٰ کے اسما قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اسم سے مراد قوانین تجلیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے شاعر یعنی کہ ان کے طریقے، اور عادات اللہ کی عادتیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ کام عادتاً بھی کرتے ہیں، کچھ باتوں کو انہوں نے اپنا لیا ہے، وہ عادات ہیں۔ شاعر ان کے طریقے، پھر ان کے صفات و کمالات ہیں۔ یہ خلائے نور یعنی کہ یہ ان چیزوں کا مجموعہ ہے، یعنی اللہ کے ارادے میں اللہ کی صفات و کمالات، ان کے شاعر اور عادات اور قوانین تجلیات سب خلائے نور میں یعنی اللہ کے ارادے میں شامل ہیں، اور انہی کو اسما قرار دیا گیا ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اور ابدا سے پہلے ہے، یعنی اگر ہم اس کی پلیسمنٹ کریں تو سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے، پھر یہ علم ہے، پھر ابدا شروع ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو انیشیٹ کیا جانا۔ اللہ تعالیٰ کے اس مرتبہ کی معرفت بغیر وسائل و اسباب کے تخلیق و تکوین کی صلاحیتیں عطا کرتی ہیں۔ یعنی جس کسی کو اللہ تعالیٰ کے اس مرتبے کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، وہ بغیر وسائل و اسباب کے نہ صرف تخلیق کر سکتا ہے بلکہ تکوین کی صلاحیتیں بھی اسے عطا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں لاشمار کمالات جمع ہیں، اسی لیے اسماء الہیہ کا ورد جو ہے وہ ہر سلسلہ تصوف میں بہت زیادہ پریکٹس کروایا جاتا ہے، لیکن لوگ صرف رٹو طوطے کی طرح اسماء کا ورد تو کرتے ہیں، ان کی گہرائی میں چھپے ہوئے علوم تک رسائی ان کا ذہن حاصل نہیں کر پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں لاشمار کمالات جمع ہیں، اور یہ کمالات خلائے نور سے صادر ہو کر لوح محفوظ کی زینت بنتے ہیں، اور پھر لوح محفوظ سے عالم خلق میں ظاہر ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس چھوٹے سے جملے میں پوری چاروں سٹیجز دکھا دیں کہ یہ کمالات خلائے نور اللہ کے ارادے سے صادر ہو کر، یعنی وہاں سے جاری ہو کر وہاں سے ان کا نفاذ ہوتا ہے، اور یہ لوح محفوظ کی زینت بنتے ہیں، اور پھر لوح محفوظ کے احکامات جو ہیں وہ عملی شکل میں عالم خلق میں ظاہر ہوتے ہیں۔ حضور کلندر بابا اولیاء فرما رہے ہیں، ہم نے پچھلے صفحات میں خلائے نور کو ورائے بے رنگ کہا ہے۔ خلائے نور یا ورائے بے رنگ سے نفی یا عدم مراد نہیں ہیں، یعنی اس کا ورائے بے رنگ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے یا اس کی نفی ہو گئی، بلکہ عدم نور مراد ہے۔ نور کا عدم، یعنی وہاں پہ خلائے نور میں نور نہیں ہے۔ اب نور کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ عدم نور جو قانون نورانیت کا مجموعہ ہے، یعنی وہ عدم نور، یعنی نور کا نہ ہونا اصل میں قوانین نورانیت جو ہیں وہ اس عدم نور ہیں۔ عدم نور کو ہی قوانین نورانیت کا جو مجموعہ ہے اسی کو عدم نور کہا، کیونکہ یہ وہاں پہ نور خود نہیں موجود، اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک طرح کا
لطیف ترین جلوہ ہے، اسی جلوے سے نور کی تخلیق ہوتی ہے۔ اب ذرا اس کو ذہن میں واضح کر دیں، حضور قلندر بابا اولیاء کیسے فرما رہے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ خلائے نور سے ماورا ہے، یعنی وہ خلائے نور سے اوپر ہے۔ ظاہر ہے کہ خلائے نور جیسا کہ اوپر وضاحت کی گئی کہ اللہ کا ارادہ ہے، تو ذات جو ہوتی ہے وہ ظاہر ارادے سے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ ارادہ کر کون رہا ہے؟ ذات کر رہی ہے۔ تو ذات باری تعالیٰ خلائے نور سے ماورا ہے، اور خلائے نور ورائے بے رنگ ہے، تو ذات باری تعالیٰ وراء الورائے بے رنگ ہے، یعنی وہ بے رنگی سے بھی اوپر کی درجہ ہے۔ ذات باری تعالیٰ کی تشخیص میں فی الحقیقت الفاظ کو دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا بیان وہم، تصور، الفاظ ہر طرز فہم سے بالا تر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو الفاظ میں یا اپنے تصورات میں ہم کسی بھی طرح سے واضح نہیں کر سکتے، یہ ہر طرز فہم سے بالا تر ہے۔ یعنی حضور مرشد کریم نے ایک دفعہ مجھے کہا بھئی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو سمجھ میں نہ آ سکے، تو یہ بات اس وقت تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن بعد میں جب یہ ان الفاظ پہ غور کیا تو یہ حضور قلندر بابا اولیاء نے صاف لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا بیان یہ وہم، تصور اور الفاظ اور ہر طرز فہم سے بالا تر ہے۔ محض فکر وجدانی اللہ تعالیٰ کی قربت کو محسوس کر سکتی ہے۔ محض وہ فکر جو اللہ کو پا سکتی ہے وہ اللہ کی قربت کا، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس کر سکتی ہے، اور اسی فکر وجدانی کی صحیح یعنی کوشش کر کے، اسی فکر وجدانی کے ذریعے کوشش کر کے انسان کو ایسے مقام پر پہنچا دیتی ہے جہاں وہ تجلی ذات کا مشاہدہ کر سکتا ہے، ذات کا نہیں، تجلی ذات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ یہ جب تجلی ذات کا مشاہدہ ہوتا ہے تو اسی مقام پہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کے مواقع حاصل ہوتے ہیں، اور یہ گفتگو براہ راست ذات سے نہیں بلکہ تجلی ذات کی معرفت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلی ذات سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور یہ ذات سے براہ راست گفتگو نہیں ہوتی۔ اب کائناتی نقطہ یا فکر وجدانی کی ذرا وضاحت کرنے لگے ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں، دیکھیں قانون بڑا ہی سمپل ہے، شے کا مشاہدہ ہی شے کی فہم کا باعث بنتا ہے۔ دیکھیں ذرا کیا سادہ سے لفظوں میں کتنی بڑی حقیقت واشگاف کر دی۔ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی سمجھ آتی ہے۔ غور کریں، شے کا مشاہدہ ہی شے کی فہم کا باعث بنتا ہے، یعنی مشاہدہ ہی فہم کو جنم دیتا ہے۔ جب تک مشاہدہ نہیں ہوگا بات کی سمجھ نہیں آ سکتی، یہ قانون ہے۔ شے کا مشاہدہ ہی شے کی فہم کا باعث بنتا ہے، یعنی جب تک ہمیں کوئی چیز دکھے گی تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ کیا چیز ہے۔ شے پہلے انسان کے مشاہدے میں داخل ہوتی ہے، پھر فہم یعنی شعور میں باریابی پاتی ہے۔ کوئی بھی چیز پہلے انسان کے مشاہدے میں داخل ہوتی ہے، پھر فہم یعنی شعور یعنی سمجھ میں داخل ہوتی ہے، باریابی پاتی ہے، یعنی وہاں تک
پہنچتی ہے، لیکن یہ آخری منزل نہیں ہے۔ آخری منزل لاشعور، جسے آپ ورائے شعور بھی کہتے ہیں، وہ ہے جہاں شے اپنی حقیقت میں پیوست ہو جاتی ہے، یعنی شے کی حقیقت ہمارے لاشعور میں ہے۔ جب ہم کسی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ ہماری فہم میں آتی ہے، اور پھر اس فہم سے گزر کر وہ ورائے شعور یا لاشعور میں جہاں پہ شے کی اپنی حقیقت موجود ہوتی ہے، اس میں یہ حقیقت میں پیوست ہو جاتی ہے، یعنی جو مشاہدے کے نتیجے میں ہمیں سمجھ آئی ہوتی ہے وہ اس حقیقت سے ٹیلی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ سطح شعور کی گہرائی میں واقع ہے۔ گزشتہ صفحات میں ہم نے اس سطح کو بے رنگ یا خفی کہا ہے۔ یہ سطح شعور سے نیچے اور ورائے بے رنگ سے اوپر واقع ہے، یعنی شعور سے نیچے کی سطح جو ہے یہ بے رنگی کہلاتی ہے، اور اسی کو خفی کہا گیا۔ حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں جب ہم کسی چیز کا نام لیتے ہیں تو سننے والے کے ذہن یعنی روح میں وہ وارد ہوتی ہے۔ مثلا جب سورج کہا جاتا ہے تو سننے والا اپنے داخل میں سورج کو محسوس کرتا ہے۔ جو سورج خارج میں ہے اس سے داخلی سورج کا کوئی علاقہ نہیں ہے۔ یہ داخلی سورج ذہن یا روح کی واردات ہے۔ تمام دنیا میں جتنے انسان سورج کے بارے میں سوچتے یا سنتے ہیں ان سب کا نقطہ واردات ایک ہی سورج ہے، یعنی سب کے ذہن میں لفظ سورج یا اس کے متبادل لفظ کو سن کر ایک ہی سورج وارد ہوتا ہے، اور وہ سب کی روح میں ایک ہی ہے، یعنی ان کا سب کا نقطہ واردات ایک ہی سورج ہے، یعنی جو سورج کی اصل ہے۔ سورج کی جو بدلتی ہوئی کیفیات ہوتی ہیں وہ سننے والے کے ذہن کا کمال ہوتی ہیں۔ ایک حقیقت ہوئی، یہ ایک حقیقت ہوئی جس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، گویا یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے، ثبت ہوئی یعنی جمی ہوئی اپنی جگہ قائم حقیقت کا نام حقیقت ثابتہ ہے۔ جب یعنی یہ قانون کی وضاحت ہو رہی ہے کہ جب ہم کسی چیز کا نام سنتے ہیں تو ہمارے اندر اس کی حقیقت واضح ہوتی ہے یا اجاگر ہوتی ہے۔ جب ہم کسی ایسی چیز کا نام سنتے ہیں جس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تو بھی وہ اندیکھی شے حقیقت ثابتہ کی صورت میں ذہن کے اندر داخل ہوتی ہے۔ یہ قانون سن لیں، یعنی اگر ہم کوئی ایسا لفظ سنتے ہیں جس کے بارے میں ہمارا علم پہلے نہیں ہے، تب بھی کوئی نہ کوئی خیال سا، ایک حقیقت خاکہ سا بنتا ضرور ہے۔ وہ ہمارا ذہن اس کو انٹرپریٹ نہ کر سکے تو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اس اندیکھی تو بھی وہ اندیکھی شے حقیقت ثابتہ کی صورت میں ذہن کے اندر داخل ہوتی ہے۔ مثلا کسی شخص نے خدا کو نہیں دیکھا، لیکن جب وہ خدا کا نام سنتا ہے تو اس کے داخل میں ایک حقیقت وارد ہوتی ہے، ایسی حقیقت جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس حقیقت کے وارد ہونے کا ایک ہی کائناتی نقطہ ہے جس کے اندر صرف کائنات ہی نہیں بلکہ ورائے کائنات بھی موجود ہے، اور یہی محسوس نقطہ جہاں تک کائنات کا احاطہ کرتا ہے اس کو لفظ جمع یا عین الیقین سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن جب اس نقطے میں
ورائے کائنات بھی داخل ہو جاتی ہے تو حق الیقین یا جمع الجمع کہلاتا ہے۔ ہم پیچھے بھی علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کو پڑھائے۔ علم الیقین کہتے ہیں نسمہ کو، اور عین الیقین کہتے ہیں امر عام کو، اور حق الیقین کہتے ہیں امر عالم میں امر خاص کو۔ اب اسی بات کو یہاں پہ ایک دوسرے زاویے سے واضح کیا جا رہا ہے۔ علم الیقین کیا ہے کہ مذکورہ واردات یا محسوسات سے پیشتر انسانی ذہن کی ایک خاص حالت ہوتی ہے جس کو علم الیقین کہتے ہیں، یعنی حق الیقین یا جمع الجمع سے پیشتر ایک حالت ہوتی ہے جس کا نام ہم علم الیقین رکھتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا مشاہدہ ہے، یہ علم الیقین یعنی کہ یہ حالت اصل میں ایک طرح کا مشاہدہ ہے۔ اب ایک حقیقت کیا ہے؟ ایک حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہا ہے، مگر آئینہ اس سے پوشیدہ ہے، یعنی اس کا دھیان آئینے پہ نہیں ہے، وہ صرف اپنی تصویری عکس دیکھنے میں مصروف ہے، اس کا دھیان ہے ہی نہیں کہ آئینہ بھی ہے یہاں۔ وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ میرے سامنے مجھ جیسا ایک انسان ہے، تو گویا مشاہدے کی یہ حالت علم الیقین کہلاتی ہے۔ اب اگر دیکھنے والے کو یہ علم ہے کہ میں آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ اپنی آئینے کی اور عکس کی حقیقت سے ناواقف ہے، تو یہ حالت عین الیقین کہلاتی ہے۔ یعنی وہ جانتا ہے کہ میں آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ آئینے کی، عکس کی، اپنی یا ان حقائق سے واقف نہیں ہے، ناواقف ہے، تو گویا یہ چونکہ علم الیقین سے ہائر درجہ ہے، کیونکہ اس کو یہ شعور تو ہوا کہ میں آئینے میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے اس کو عین الیقین کہا گیا، اور یہ عالم امر عام ہوا۔ اب حق الیقین کیا ہے کہ اگر دیکھنے والا اپنی آئینے کی اور عکس کی حقیقت جانتا ہے تو یہ حالت حق الیقین کہلاتی ہے، یعنی عالم امر خاص سے آگاہ ہو گیا تو وہ حقائق جان سکتا ہے کہ یہ آئینہ کیا ہے، اس میں میرا عکس کیا ہے، میں کیا ہوں۔ یہ سب باتیں جاننے کے درجے کو، علم کے درجے کو، یہاں پہ ایک بات کی میں وضاحت عرض کر دوں کہ یہ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، ان الفاظ کا تعلق یقین سے نہیں ہے، علم سے ہے۔ اسے مکس اپ نہ کریں، یقین اور چیز ہے، یقین اور شک دو الگ اصطلاحیں ہیں۔ یہاں پہ یہ اصطلاحات کا استعمال کر کے صرف اس چیز کو، علم کے درجے کو واضح کیا گیا ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء اس کی مزید تشریح فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ روزمرہ مشاہدات میں روشنی آئینے کا قائم مقام ہے۔ اب یہ جو آئینے کی، عکس کی اور آپ کی مثال دے کر علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین کو واضح کیا، اب اس کی تشریح مزید کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ روشنی جو ہے یہ اصل میں آئینے کا قائم مقام ہے، یعنی جیسے ہم آئینے میں ایک عکس دیکھتے، مثال ہے نا، تو اسی طرح یہ روشنی جو ہے یہ دراصل آئینے کا قائم مقام ہے۔ یہ شاہد اور مشہود کے درمیان یہی روشنی آئینے کا کام کر رہی ہے۔ ہم دیکھنے کے عمل کو 4 دائروں میں تقسیم کرتے ہیں، اور یہی 4 دائرے تصوف کی اصطلاح میں 4 عباد کہلاتے ہیں۔ گزشتہ صفحات میں ان کا تذکرہ نہروں کے نام سے کیا جا چکا ہے۔ پہلے دائرے کا نام تسوید ہے، اسی دائرے کو خلائے نور بھی کہتے ہیں۔ لا مکان، زمان، وقت وغیرہ اسی دائرے کے نام ہیں، اور یہی دائرہ تجلی ذات یا کائنات کی بنیاد ہے۔ بات پھر کے کہاں آئی کہ آپ
یہی 4 دائرے ہیں، انہی 4 دائروں کا شعور ہے، اور دیکھنے کا عمل انہی 4 دائروں سے تعلق رکھتا ہے، اور یہی دائرہ تجلی ذات یا کائنات کی بنیاد ہے، یعنی جو خلائے نور کہلاتا ہے، جسے لامکاں کہتے ہیں، جسے زماں کہتے ہیں، اور یہی دائرہ تجلی ذات بھی کہلاتا ہے، یا اسی کو کائنات کی بنیاد کہیں گے۔ اور پھر اسی کا ذکر قرآن پاک میں تدلی سے کیا گیا، یا تدلی کے نام سے کیا گیا، یا اسی کو تدلی کہا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 حدیثوں میں ہے، لی مع اللہ وقت میں میرا اور اللہ کا ساتھ ہے، یعنی میں وقت میں اللہ کے ساتھ ہوں۔ لا تبس الدہر ان الدہر هو اللہ، وقت کو برا نہ کہو کہ وقت تو اللہ ہے۔ یہی دائرہ غیر متغیر ہے، یعنی تسوید کا دائرہ، پہلا بود، یہ دائرہ غیر متغیر ہے، اسی دائرے کی حدود ازل تا ابد ہیں، یعنی یہ دائرہ ازل سے ابد تک پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کن اسی دائرے کا احاطہ کیے ہوئے، یعنی کن کہنے کے نتیجے میں یہ دائرہ وجود میں آیا تھا، جس کو تسوید کہا، جس کو تدلی کہا، جس کو تجلی ذات کہا، یہ سارے ایک ہی پہلے دائرے کے، جسے کن کہنے کے نتیجے میں وجود بخشا گیا۔ اللہ نور السماوات والارض میں اسی دائرے کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہی دائرہ پہلا بود ہے۔ ہم اپنی اصطلاح میں اس کا نام نظر رکھ سکتے ہیں۔ اب انہی 4 چیزوں کو سمجھانے کے لیے ایک نئی ٹرمنالوجی یا ایک نئی اصطلاح جو ہے، یا زیادہ عام فہم اصطلاح سامنے لائی جا رہی ہے کہ اس کا نام نظر رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہ 3 دائرے مکان یعنی سپیس ہیں، جن کے نام بالترتیب تجرید، تشہید اور تظہیر ہیں۔ اب انہی کے دیکھیں 4 نام کیا رکھے۔ بود نمبر 1 یعنی پہلا تسوید والا دائرہ، اس کا نام رکھا نظر۔ اب دیکھیے اس اصطلاح سے آپ سمجھ لیجئے کہ روحانیت کس طرح ہماری روزمرہ زندگی میں شامل ہے۔ ہم نظر سے جو کام لے رہے ہیں، یہ اصل میں نہر تسوید کام کر رہی ہے۔ اور بود نمبر 2 یعنی تجرید، یہ اصل میں نظارہ ہے، یعنی کسی چیز کا نظر آنا، یہ عمل ہے۔ بود نمبر 3 ناظر ہے، یعنی دیکھنے والا، یعنی تشہید، نہر تشہید۔ اور پھر بود نمبر 4 منظور، یعنی نظر آنے والی چیز، یہ نہر تظہیر ہے۔ ان چاروں کے نام شہود، مشاہد، شاہد اور مشہود بھی لیے جاتے ہیں، یعنی نظر کا نام شہود، نظارے کو مشاہدہ، ناظر کو شاہد اور منظور کو مشہود بھی کہا جاتا ہے۔ نظر یا شہود یا تصوید یا زمان، جسے ٹائم کہتے ہیں، یہ کائنات کی ساخت کی اصل یا بنیاد ہے۔ یہ کائنات کی ساخت میں اصل ہے یا بنیاد ہے، یہ ہے بنیاد۔ اس میں کبھی کوئی تغیر واقعہ نہیں ہوتا۔ اس چیز کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ دیکھیں یہ بات شروع سے بتایا جا رہی ہے کہ یہ 4 چیزیں ہیں، ہمیں ان 4 چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ باقی سب من المثانی وہ 7 چیزیں، ان 7 میں سے ایک چیز یہ ہے جو آگے 4 حصوں پہ، 4 دائروں پہ مشتمل ہے، اور اس کو سمجھنا کائنات کی پوری تقسیم اور تحلیل اور اس کی ساخت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ اس میں کوئی تغیر واقعہ نہیں ہوا، نہ آئندہ ہو سکتا ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک حقیقت کبریٰ ہے۔ حقیقت کبریٰ بڑی حقیقت ہے،
اور پھر اسی حقیقت کبریٰ پر تینوں مکانیتوں کی عمارت قائم ہے. یعنی یہ جو پہلا دائرہ ہے، جسے نظر کہا، جسے شہود کہا، جسے تصویر کہا، یہ حقیقت کبریٰ ہے، اور باقی درجے جو ہیں مکانیت کے ہیں، اور وہ تینوں مکانیتوں کی بنیاد اس حقیقت کبریٰ پر ہے، یعنی تصویر پر ہے. اس کے بعد یہ حقیقت کبریٰ ان تینوں مکانیتوں کی حقیقت ہے، اور یہ حقیقت کبریٰ لا مکان ہے، کیونکہ یہاں پہ مکانیت نہیں ہے، لہٰذا اسے لا مکان کہا. اس کے بعد پہلی مکانیت جو تجرید کہلاتی ہے، مشاہدہ یا نظارے کی نوعیت میں اپنا وجود رکھتی ہے. جو پہلی مکانیت یعنی تجرید، یہ مشاہدہ یا نظارے کی نوعیت رکھتی ہے، اور اس کا وجود نظارے کی نوعیت کا ہے. دوسری مکانیت یا تشہید، شاہد یا ناظر کی نوعیت رکھتی ہے. تیسری مکانیت تظہیر، مشہود یا منظور کہلاتی ہے، اور یہ مکانیت روشنی کا بحر زخار ہے. یعنی کہ ایک بہت ہی گہرا سمندر ہے روشنی کا، بحر زخار، یعنی جس میں روشنی ذخیرہ ہوئی ہے، یعنی روشنی ذخیرہ ہو کے ٹھوس حالت میں آ جاتی ہے. تو یہ مکانیت کا چوتھا درجہ، جو مکانیت کا تیسرا، اور اس چوتھے عباد یعنی چوتھا بود بنتا ہے، جسے تظہیر کہتے ہیں، مشہود کہتے ہیں، یا منظور کہتے ہیں. میرا خیال ہے یہاں رک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے کہ آپ اس ذوق و شوق سے، اس محبت سے اس کتاب کے مطالعے میں شریک ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے. آپ اپنا بہت خیال رکھیں، اور اس کی دہرائی جتنی بار بھی کریں گے، یہ حقائق آپ کو ذہن نشین کرنے میں انشاءاللہ آسانی ہوتی جائے گی.